جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یوم عرفہ حج 2026 کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں علماء حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور حج کے حوالے سے اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کی حکمتیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ کی جو اب تک نہ جا سکے، یقیناً ان کے لیے بہت انفارمیٹیو یہ گفتگو ہے، تاکہ یہ جب پہنچے گی ان تک اور ان کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی، تو انشاءاللہ جب وہ حج ادا کریں گے تو بہت سی احتیاطیں وہ ملحوظ خاطر رکھیں گے، تاکہ ان کی یہ حج ہے ادا ہو اور یہ عبادت جو ہے اس کی حلاوت انہیں محسوس ہو سکے۔ آئیے شامل کرتے ہیں کلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم۔ گزارش کروں گا کلام پیش کریں۔ نصیب پر ہیں وہ آج نازاں، جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے۔ نصیب پر ہیں وہ آج نازاں، جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے۔ نصیب پر ہیں وہ آج نازاں، جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے۔ مینا کی جانب رواں دواں ہیں، مینا کی جانب رواں دواں ہیں۔ لبوں پہ لبیک کی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچشم نم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں۔ بچشم نم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں۔ خدا کے مہمان ہیں مینا میں، خدا کے مہمان ہیں مینا میں۔ عجیب کیف و سرور سا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں، ملی مقدر سے یہ فضائیں۔ قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں، ملی مقدر سے یہ فضائیں۔ معاف اس کی ہے سب خطائیں، معاف اس کی ہے سب خطائیں، جو آج عرفات میں کھڑا ہے۔ معاف اس کی ہے سب خطائیں، جو آج عرفات میں کھڑا ہے۔ لبیک اللہم لبیک،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوف عرفات سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجن وقوف عرفات سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجن مہک رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں دلوں کے گلشن خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک انوکھی بستی عجب سما ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے یہ کس قدر آج شب ہنسی ہے کس قدر آج شب ہنسی ہے کرم خدا کا یہاں بڑا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے تھکن سے چورا آج انگ انگ ہے تھکن سے چورا آج انگ انگ ہے مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تلبیہ بھی اور حمدیہ کلام بھی ساتھ مشترکہ طور پر بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم. ناظرین محترم ہم اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ جو اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں وہیں سے ایک شخصیت کو ہم شامل کرتے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے جو ماشاءاللہ عرصہ دراز سے ARYQTV سے وابستہ ہے اور اس وقت میدان عرفات میں موجود ہے. بہت عمدہ کلام کرتے ہیں, بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں, قرآن پاک کی متعدد آیات کو کوٹ کرتے ہوئے اپنے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. میری مراد ممتاز معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر میدان عرفات سے موجود ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس بھائی بہت مبارک ہو آپ کو جناب, میدان عرفات میں آپ موجود ہیں.
حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا کیفیات ہیں علامہ صاحب فرمائیے گا. 45 تقریباً علامہ مفتی اکمل صاحب نے بھی فرمایا، اور ویسے بھی جو ویدر بتا رہا ہے، تو کیا کیفیت ہے وہاں کی اور کس انداز کا وہاں کا آپ دیکھ رہے ہیں ماحول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، اسماعیل جلالی صاحب کو، اور جتنے اس وقت مصروف کار ہیں اور یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. دیکھیں ویدر تو بہت زیادہ شدید گرمی ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹینٹو کے اندر جو انتظامات ہیں اسی کے وہ اچھے ہیں. پانی وافر مقدار کے اندر ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دن ہے تو مشقت کا دن ہے. حج نام ہی مشقت کا ہے، تکلیف کا ہے، مشکلات کا ہے. بے شک بے شک. اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے. اور چونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، باقی چیزوں کے اندر لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے، لیکن یہ منا اور عرفات اور مزدلفہ اور رمی، یہ ایسے اعمال ہیں کہ سب ایک ساتھ اتنے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مشکلات تو ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں چھما چھم، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں. بے شک بے شک. اور رب تبارک و تعالیٰ اس دن خاص طور پر اعلان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت، یعنی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ. اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ یہ دیکھو فرشتوں، تم کہتے تھے کہ ان کو پیدا نہ کرو گے، زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے. یہ دیکھو ایک لباس کے اندر اپنے لباسوں کو، اپنی ثقافت کو، تمدن کو، ہر چیز کو ختم کر کے ایک لباس میں آ گئے ہیں. اور ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ ہے، نہ اپنے آباء و اجداد کو ذکر کر رہے ہیں، نہ اپنے خاندانوں کو ذکر کر رہے ہیں، نہ قبیلوں کو ذکر کر رہے ہیں، نہ اپنے قبائل کا جو ہے وہ فخر کر رہے ہیں. بس ایک لباس کے اندر اور ایک ملت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں. ان کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جاری و ساری ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے امت مسلمہ کے لیے، ان تمام حجاج کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں. جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو آپ یقین کریں سفر کی تھکن، تکالیف، مشکلات، بہت زیادہ ازدحام ہے، بسوں کے اندر بڑی تکالیف ہوتی ہیں، لیکن جب یہاں پہنچتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی منزل مراد کو پہنچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت میں، رب تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں میں آ چکا ہے. اور یہ وہ مبارک دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقوف عرفات، حج کو اگر ون لائنر پوچھا جائے رئیس بھائی کہ حج کیا ہے، تو فرمایا حج نام ہے وقوف عرفات کا، اور حج نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مانگنا ہے. آپ اتنے مبارک مقام پر ہیں علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ دعائیہ کلمات بھی شامل کر لیں حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے، پوری ٹیم کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے کچھ کلمات دعائیہ آپ کے شامل ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. عالم اسلام جو اس وقت مشکلات میں ہے، جنگوں کے اندر گرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد عطا فرمائے. آمین. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے پرچم کو بلند و بالا فرمائے. آمین. اور پاکستان اس وقت جو کوشش کر رہا ہے کہ دنیا سے جنگ ختم ہو اور امن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو کامیاب و کامران فرمائے. آمین. رب تعالیٰ دعائے ابراہیم خلیل اللہ کے صدقے ہمارے وطن عزیز کو، ہمارے شہر کراچی کو امن کا شہر بنائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوس روزی عطا فرمائے. آمین. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمیں بھی نمازی بنائے. یہ عہد ہم یہاں پر آج کے دن کی کریں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ہمیں بھی نمازی بنائے، نیکوکار بنائے، ہماری اولاد کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نمازی اور نیکوکار بنائے. آمین. اللہ ہمارے اس ادارے کو جو دین کی خدمت کر رہا ہے خدایا اسے اور ترقی عطا فرمائے. آمین. حاجی عبدالرؤف صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ
صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین، آمین. ہماری ساری ٹیم، ایک ایک بندہ ہمارا جو کیمروں پر کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب ہماری دعاؤں کے اندر شامل ہیں. آمین. یہ دن ہی وہ ہے کہ کوئی شاہ ہے، گدا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے اندر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے صدقے جو حضور کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ انہیں قبول و منظور آمین. فرمائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ آمین. والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک آمین. والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. آمین. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته آمین. ولا مريضا إلا شفيته آمین. ولا دينا إلا أديته ولا آمین. حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حصار حفاظت عطا فرمائے. یہ عرفات کے اندر بھی سب کے لیے دعا ہے کہ گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من تو آمین. حصار حفاظت بھی شوی تو نگہدار باشی. یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر. واللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. آمین. برحمتک یا آمین آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے. پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں فتاویٰ کے ذریعے، اپنے جوابات کے ذریعے. مفتی صاحب یہ جو کیفیت بیان فرمائے، آپ بھی ماشاءاللہ حج بیت اللہ کی یادیں ہوں گی کچھ، میں چاہتا ہوں ان میں سے کچھ یادیں جو تازہ ہو جائیں، اور پھر ظاہر ہے ہمیں بھی ظاہر اس کا شوق پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ مفتی صاحب نے جب حج کیا ہوگا تو وہ کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں، یادیں دو تین طرح کی ہوتی ہیں. بعض بڑی خوشگوار ہوتی ہیں، بعض تلخ یادیں بھی ساتھ آتی ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ تلخ کو بھول ہی جایا جائے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان تلخ یادوں کو اصلاح کا، تربیت کا، یہ جو جا رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا راستہ فراہم کرنے کا سبب بنایا جائے. صحیح فرما رہے ہیں. تو جیسے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کر انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں. بالکل. یہاں پر، اور میں نے ایک بہت برکت دیکھی ہے کہ جو بیماریاں اکثر ہمیں یہاں ہوتی ہیں نا، جیسے ایسیڈیٹی ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، وہاں پہنچتے سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ اللہ کی خاص، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. باقی آب زمزم بھی آدمی پیتا ہے، اور پھر وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ روحانی طور پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور جسمانی اعتبار سے. اچھا، بظاہر آرام تو نہیں مل رہا ہوتا ہے اس جسم کو، جیسا کہ ہم عام دنوں میں. جی ہاں، حالانکہ جب ماحول بدلتا ہے تو نیند بھی ٹوٹتی ہے. یعنی وہ روٹین ٹوٹ جاتا ہے. بستر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اجنبی بستر پہ نیند بعض اوقات نہیں آتی. اور پھر یہ جیسے میدان عرفات ہے، مزدلفہ میں پوری رات گزارنی ہے، تو وہ اکثر بہتر تو یہ ہے کہ پوری رات جاگ کر گزاریں. لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ کچھ دیر سو بھی جائے آدمی، تاکہ اگلے دن کے لیے ایکٹیو ہو جائے، اور بدن پر یا ذہن پر کوفت وغیرہ یا مشقت ایسی طاری نہ ہو کہ ارکان ادا کرنا مشکل ہو جائیں. کیونکہ اگلا ڈے بڑا مشقت والا ہوتا ہے. اگر جیسے ابھی 15 یا 20 لاکھ حاجی ہیں، تو پھر 10 ذوالحجہ کو سب کا مشن ایک ہی ہے کہ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. اب 20 لاکھ آدمی جب وہاں بڑھے گا تو آپ اندازہ کریں کیا ہوگا. تو اس لیے، لیکن وہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ واقعی وہ جو ایک، ہم گھر میں ہوں تو شاید تھوڑا کام کر لیں تو ٹانگوں میں درد ہو جائے. ایک دفعہ میں گھر میں اکیلا تھا، زیادہ میں نے کام کیا تو ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا. میں نے کہا عورتیں پتہ نہیں کیسے گھر میں کام کرتی ہیں. لیکن واقعی وہاں پر آدمی میلوں چل لیتا ہے اور کوئی تھکن نہیں ہوتی. ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش، اور یقیناً یہ کرم الہی ہوتا ہے. آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے. میں نے تو بوڑھے بوڑھے دیکھے ہیں جن کی کمریں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، لاٹھیاں لے کر، بوڑھی بوڑھی عورتیں، لیکن ایسے جذبے کے ساتھ چل رہی ہیں. یقیناً وہ جذبہ ان کا جسمانی طاقت کے تحت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کرم نوازی ہے. بس یہ ہے کہ جیسا اب یہ میدان عرفات ہے، اس میں سب لوگ جمع ہیں. امیر غریب کا فرق ختم ہو چکا ہے. یہ وہ میدان ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش کر دے. جو آئے اس کی بخشش. اللہ نے دعا قبول فرمائی. تو لیکن استثناء فرمایا کہ ظالم کو نہیں بخشوں گا، باقی سب کو بخش دوں گا. سرکار دعا کرتے رہے، لیکن وہاں دعا کی قبولیت کے آثار نمایاں نہیں ہوئے. پھر جب مزدلفہ میں جا کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی. یعنی حق اللہ میں کوتاہی ہوئی وہ بھی معاف، حق العبد میں ہوئی وہ بھی معاف. تو جب یہ ہوا تو سرکار نے تبسم فرمایا. تو شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما
نے عرض کیا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو تبسم کی طرف مائل کیا؟ فرمایا جب اللہ نے میری دعا کو قبول کیا تو میں نے شیطان کو دیکھا کہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا مقام ہے کہ پوری زندگی شیطان ہمارے سر پہ مٹیاں ڈالتا ہے، کان میں پشی کر کے چلا جاتا ہے جب کوئی فجر کے اندر سوتا رہتا ہے، جمائی لیتے ہیں تو منہ میں پیشاب شاید کر دیتا ہے بعض معاملات کے مطابق، لیکن اگر وہاں پہ صحیح طریقے سے انسان ارکان کو ادا کرے اور اپنے باطن کی حفاظت کرے، صحیح تربیت کو قبول کر کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے تو شیطان وہاں پر روتا ہے۔ اچھا ہمارے لوگ بات سمجھتے ہیں شیطان کو مارنے جاتے ہیں کنکریاں سمجھتے ہیں شیطان ہی کھڑا ہوا ہے، بعض تو جوتے لے کے جوتا مارتے ہیں، ڈنڈے مار رہا اس کو نہ جانے کیا۔ اب تو خیر بہت فاصلہ کر دیا نا، پہلے جب ہم گئے تھے تو بالکل چھوٹی سی باؤنڈری تھی 3 فٹ کی اور بیچ میں اس پہ چڑھ جاتے تھے اور جوتے پہ مارتے تھے اس کو۔ اچھا پیچھے سے کنکری اس کو لگ رہی ہوتی تھی، یہ بھی بڑے مناظر ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا خوشگوار مناظر بھی بہت ہوتے ہیں، تو پھر بہرحال تو اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی بہن ملاحظہ فرما رہے ہیں سب کو عافیت کے ساتھ ایسے مقام پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ واقعی یہ ایسا ایک سمجھ لیں جام ہے محبت کا، پیار کا، عشق کا، جتنی مرتبہ پیو پیاس بجھتی ہی نہیں، ہر دفعہ آدمی چاہتا ہے کہ ایک نیا جام مل جائے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے مغفرت کے پروانے۔ کیا بات، میں چاہتا تھا کہ مفتی صاحب سے سنوں کیفیت حج کی، تو مفتی آج موقع اللہ نے عطا فرمایا تو مفتی صاحب سے پوچھ لیا اور میدان عرفات کا ذکر فرمایا۔ آپ ہی کے جواب سے ایک سوال کشید کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ میدان عرفات کے ضمن میں انشاءاللہ سوال پیش کروں گا، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، یوم عرفہ کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں ARY QTV پر، اور وہ مقدس مقامات دیکھ رہے ہیں، روح پرور مناظر دیکھ رہے ہیں جنہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی ہیں۔ جو نہیں گئے اب تک جا نہیں سکے، حج بیت اللہ نہیں ادا کر سکے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے، یوم عرفہ کی برکت سے، حج کے رکن اعظم کی برکت سے اور اس بڑے دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب کو جو اس دل میں اپنے امید رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا ہو، اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے ان سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے اپنے حج کی جو کیفیات ہیں ان کو بیان فرمایا اور میدان عرفات کا ذکر فرمایا۔ ناظرین دنیا میں ایسے کئی مقامات ہیں کہ جو اپنے اپنے طور پر اپنی جغرافیائی اور نظریاتی ایک حیثیت رکھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور کہیں جانے کا ہمیں شوق بھی ہوتا ہے دیکھنے کا اور کہیں نہیں بھی ہوتا، لیکن اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں جنہیں کسی کو شاعر اللہ قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، حرم پاک ہے، جیسے صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے اور منی ہے، اور کتنے ہی ایسے مقامات ہیں کہ جن کی جغرافیائی اہمیت بھی ہے اور شرعی اور دینی اہمیت بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے مفتی خرم اقبال ربانی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میدان عرفات کی دینی اور شرعی حیثیت اور تاریخی حیثیت کے حوالے سے میں چاہوں گا، اس پر بہت کلام ہوتا ہے کہ بھائی قیامت کا جو میدان عرفات جو ہے وہی جگہ ہوگی کہ جہاں پر پوری خلقت کو جمع فرمایا جائے گا، اور دوسری روایت بھی ایک موجود ہے، کیا فرمائے گا آپ اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ رئیس بھائی بلا شبہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ بہت سارے مقامات جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا تاریخی حیثیت کی وجہ سے، لیکن حج کے اندر جو مقامات بالخصوص ہیں قبلہ مفتی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا اس میں سب سے بڑی چیز روحانی نسبت ہے، روحانی، کہ وہ جگہ بظاہر شاید دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہ معلوم ہو، اس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی جو اس کے اندر ہماری اٹریکشن ہے وہ یہ کہ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ مقامات ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کی، مناسک ادا کیے، اور یہ وہ مقامات ہیں بالخصوص ہمارے لیے کہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مقامات مقدسہ پر تشریف لے گئے اور اپنے صحابہ کے ساتھ آپ نے مناسک حج نہ صرف ادا کیے بلکہ امت کو اپنے مناسک سکھائے۔ تو ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام جہاں پیارے آقا تشریف لے گئے وہ امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک خاص عقیدت اور محبت مسلمانوں کو ہوتی ہے کہ جہاں سرکار کے قدم لگے بس ہم وہاں پہنچ جائیں، وہاں پہنچنا ہی ہماری معراج ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے غار ہرا کتنی بلندی پر واقع ہے، لیکن مسلمان وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں، بس اس جگہ پر وہ جانا چاہتے ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں جہاں پیارے آقا نے
وقت گزارا، جہاں اللہ کی عبادت کی، اسی طرح غار ثور جانا ہے. تو یہ سارے کے سارے مقامات جو ہے اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بالخصوص جو اس میں اٹریکشن ہے وہ ہمارے پیارے آقا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سرکار کا وہاں پر جانا ہے. لیکن اگر ہم جغرافیائی حیثیت کے اندر دیکھیں تو میدان عرفات یہ شہر مکہ سے تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میدان عرفات، اور یہ حدود حرم سے باہر ہے. یوں سمجھیں کہ حدود حرم ایک طرح سے ایک فصیل ہے اور یہ اس فصیل سے بالکل باہر کا علاقہ ہے. اور پھر میدان عرفات کا جو اپنا رقبہ ہے یہ شرق و غرب میں اگر دیکھیں مشرق سے مغرب کی طرف 12 کلومیٹر طویل ہے، اور شمالاً جنوباً دیکھا جائے تو 5 کلومیٹر یہ طویل ہے. یعنی اتنا بڑا اس کا ریڈیس ہے، تقریباً 12.5 مربع کلومیٹر جو اس کا ریڈیس بنتا ہے. اور جبل رحمت جو ہے وہ اس کے بالکل بیچ میں ہے، اور جبل رحمت جو ہے وہ اس کا مرکزی حیثیت اس طرح اس کو حاصل ہے کہ ایک تو اس کا مرکز بھی ہے، بیچ کا مقام بھی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا جو آخری حج فرمایا تو اس کے دامن میں کھڑے ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر یہاں خطبہ حج عطا فرمایا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر اگر ہم اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں تو سب سے پہلی تاریخی حیثیت جو ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت سے دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے تو مختلف مقامات پر دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا تھا. تو 300 سال کا تقریباً عرصہ یہ ایک دوسرے سے دور رہے، اور پھر میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی. تو اس وجہ سے اس میدان کو میدان عرفات بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی. پھر ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربنا ارینا مناسکنا، کہ اللہ پاک یہ جو حج کی ہم نے دعوت دی ہے تیرے حکم پر، اس کے مناسک کیا ہیں، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کی تعلیم ہمیں عطا فرما. تو اللہ کے حکم سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس میدان عرفات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں مناسک حج کا طریقہ پیش کیا تھا، اور اس میں آپ نے فرمایا عرفت، میں نے اس کو سمجھ لیا اور جان لیا ہے، اس لیے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. پھر میدان عرفات کی ایک تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ یہاں حجاج کرام جب جمع ہوتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اعتراف گناہ ہے. قبلہ مسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجرم جو ہے ویسے تو بھاگ جاتا ہے کہ بھی اگر پکڑا گیا تو مجھے سزا ملے گی، بہت سزا ملے گی، لیکن یہاں جو مجرم ہے وہ رغبت کے ساتھ آتا ہے کہ یہاں سزا نہیں ملے گی بلکہ گناہوں سے معافی ملے گی، عام معافی کا اعلان ہونے والا ہے. تو اعتراف جرم کرتا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب کریم کو پکارتا ہے اور رب کریم کرم فرماتا ہے. تو اعتراف گناہ کی وجہ سے بھی اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. جس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر کے حوالے سے تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ میدان عرفات میں میدان حشر قائم ہوگا. میدان حشر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ارض مقدس کا ذکر فرمایا ہے وہ ملک شام کی سرزمین ہے، وہاں میدان حشر بپا ہوگا. لیکن جو میدان حشر کا سما ہے کہ کوئی سایہ نہیں ہے، زمین ہی زمین ہے اور آسمان پہ جو ہے نا سورج چمک رہا ہے، تو وہی کیفیت یہاں میدان عرفات کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہے، خیمے دور جگہ لگے ہوتے ہیں، بیچ میدان میں خیمے نہیں لگے ہوتے، اور حجاج کرام جو ہے وہ جبل رحمت پر قیام پذیر ہوتے ہیں، جبل رحمت کے پہلو میں قیام پذیر ہوتے ہیں، وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف شاہراہوں پر قیام پذیر ہوتے ہیں، اور دور دور تک سایہ نہیں ہے، درخت ہیں مگر کافی دور ہیں، بہت دور ہے. تو اس وقت وہ تمام تکلیفوں سے بے نیاز صرف اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں. تو میدان محشر کے اندر جو سورج ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، ابھی بھی گرمی ہے لیکن وہاں کی گرمی بہت شدید ہوگی، لیکن جو یہاں کی گرمی برداشت کر لے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے روز حشر کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا. تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہاں بھی بالکل بندہ سب چیزوں سے غافل ہوتا ہے، صرف اللہ کی یاد میں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا تصور رکھتا ہے. تو میدان عرفات کی بھی یہی کیفیت ہے. اور دینی حیثیت کو اگر دیکھیں تو جو حج ہمارا اسلام کا 5واں رکن ہے، اس کا جو سب سے بڑا فرض ہے جو وقوف عرفات کہلاتا ہے وہ اسی میدان میں ادا کیا جاتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج تو ہے ہی وقوف عرفہ کا نام. تو جس سے میدان عرفات میں وقوف نصیب ہو گیا، یعنی زوال کے بعد سے لے کر 9 تاریخ کی اور 10 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے تک جو حالت احرام میں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی آ گیا وہ حاجی ہے، اس کا وقوف عرفہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گا اور وہ حاجی کہلائے گا. تو میدان عرفات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی حیثیت ہے کہ یہاں رکنا ہی اصل میں حج ہے، یہاں قیام کرنا ہی اصل میں حج ہے. اور میدان عرفات کی دینی حیثیت یہ بھی ہے کہ یہاں حاجی جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے اپنا سارا سکھ، آسائش، آرام جو اپنے گھر میں بغیر ایسی کے نہیں رہتے،
وہ یہاں پر میدان کے اندر شدید گرمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو اپنے لباس کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ ایسا ہمارا لباس پہننا اور یہ لباس نہیں پہننا، وہ اس لباس کے اندر صرف 2 چادروں میں یا اللہ کی رحمت سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی پسند کا کھانا کھائے بغیر جنہیں آرام نہیں آتا وہ کھانا چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا سکھ چین آرام سب کچھ چھوڑا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ فرشتوں کے سامنے نہ صرف فخر فرماتا ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کے مقاصد میں ان کو میں نے کامیابی عطا فرمائی اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. سفر حج جو ہے وہ ایک سپردگی کا نام ہے کہ بندہ سپرد کر دے اپنے آپ کو، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی ان تمام چیزوں کو کہ جو وہ رکھتا ہے دل میں یا عام زندگی میں اسے بروئے کار لاتا ہے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد پھر سب ایک جیسا ہو جاتا ہے اور پھر وہ عمل کرنا ہوتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ نے اجمالاً اس کا ذکر فرمایا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائے گا کہ یوم عرفہ وہ یوم ہے، وہ دن ہے کہ جس دن شیطان جو ہے وہ بہت غصہ ہوتا ہے، بہت ذلیل ہوتا ہے، بہت زیادہ. کیا وجہ ہے اس کی اور اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کتب میں کس انداز میں ذکر آیا اس کا؟ میں چاہوں گی فرمائیے. دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے دل میں تکبر اور حسد پیدا ہوا، کیونکہ پہلے یہ اپنے آپ کو بڑا نمایاں سمجھتا تھا. اب یقینی سی بات ہے اس کی ثانوی حیثیت ہونے والی تھی، اور اسی طریقے سے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو اب حقارت اس کی طرف ایک طرح سے متوجہ ہوئی، حالانکہ نہیں تھی. اللہ کی اطاعت میں حقارت کا کیا پہلو؟ اس میں تو عزت کا پہلو ہے. تو اس نے اس وقت پھر چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، جس کا مفہوم یہی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. تو اس نے کہا مجھے پھر قیامت تک مہلت دے دے. اللہ نے مہلت دے دی. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے مشن پر کار فرما ہے. اس کا کام ہے سب سے پہلے ہمیں ہمارے ایمان پر حملہ کرنا. ایمان نہیں، اعمال پر. پہلے اعمال ہٹاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایمان تک پہنچ جاتا ہے، ایمان برباد کر دیتا ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پوشیدہ دشمن ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کی چالیں بڑی گہری ہوتی ہیں. یہ ہماری نیت کو ٹٹول لیتا ہے. اللہ نے اس کو بہرحال یہ ہماری آزمائش کے لیے ایک سمجھ صلاحیت سے نوازا ہے کہ ابھی میں نیک کام کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے. اب یہ جو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک پر بذات خود یہ بھی ورک کر رہا ہوتا ہے اور اس کے چیلے بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی پیدا کرتا ہے. فرشتہ ساری زندگی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے. اور یہ بعض اوقات تو بالکل آخر تک ایمان کے زوال تک پہنچا چکا ہوتا ہے. اب جب لوگ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو اس کو معلوم ہے، کیونکہ رویا تو یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور سر پہ مٹی ڈالی تھی. تو اب یہ کہتا ہے کہ اتنے عرصے میں نے ان کو بہکایا، بعض کو تو ایمان کے اختتام تک پہنچا دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو سمجھو میرے ہاتھ سے نکل گئے، یہ تو بخشے جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کبوتر باز نیا کبوتر لے کر آئے، بڑا قیمتی، ہاتھ سے چھٹ کے اڑ جائے تو اس کو جو تکلیف ہوگی وہ آپ پوچھیں. یا بالکل ایسے کسی کے بعد لاٹری کا ٹکٹ تھا، اس نے کہا یار کیا بیکار ہے، کسی کو دیا، اس کی 50 کروڑ کی لاٹری نکل آئی. اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ حسرت. اسی طرح پرائز بانڈ آپ کا نکل نہیں رہا، آپ نے کہا چل ہی نہیں رہا، دکاندار کو دے کے دال خرید کر لے آیا، اس کا 4 کروڑ کا نکل آیا، تو حسرت کیا ہوگی. تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا مشن ہوتا ہے. اور یہاں پر ایسا اس کے ہاتھ سے بندے نکل جاتے ہیں، یہاں پر سارے حق اللہ معاف، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف. غصے میں نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو تو مشن ہی یہ تھا. اس کمبخت کا اور کوئی مشن نہیں ہے. اتنا کام کیا اس نے اس پر، ہاں جتنا اس نے ورک کیا، اس کے جتنے چیلوں نے ورک کیا، ان کو تو ایک ہی مقصد ہے نا کہ ان کے اعمال برباد کرو، ایمان برباد کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ واقعی ہمیں یہ سوچنا چاہیے تمام مسلمانوں کو کہ ہم کتنا پاپ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حق اللہ میں کوتاہیاں کرتے ہیں، حقوق العباد تلف کرتے ہیں. لیکن اس کی رحمت اپنے حبیب کے قدموں کی گرد کی برکت سے یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو رحمت تانے نہیں دیتی ہے، رحمت ذلیل نہیں کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان سے کوئی صحیفہ آئے اور پھر ہمیں ہمارے کارنامے بتائے جائیں کہ تم نے یہ کیا تھا، اب آگے تم معافی مانگنے کے لیے. یا عمومی طور پر لوگوں کا ہوتا ہے چپ چاپ ان کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے سب کی. تو ایسا رحیم رب اور ایسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کی برکت سے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے. ورنہ بنی اسرائیل کے بارے میں معروف ہے کہ اگر وہ جو کوئی گناہ کرتے تھے، رات میں اگر کرتے تھے تو ان کے دروازے کے اوپر گناہ بھی لکھ دیا جاتا تھا اور کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا.
تو ان کا گناہ بھی منکشف ہو جاتا ہے. اور کفارے بڑے خطرناک تھے. کبھی اپنوں کو مارو, اگر پیشاب لگ گیا کپڑے پر اور کھال پر, اتنی کھال کاٹو اتنا کپڑا کاٹو, اتنی سختیاں. لیکن جب یہاں پر آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی میدان عرفات میں پہنچتا ہے, اگر اس کا حج مقبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے کے ایسا کر دیتی ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو ان اللہ تعالیٰ کی عنایات پر بھی توجہ کرنی چاہیے. مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو رب سب ہماری گندگیاں نظر انداز کر کے ہمیں پاکیزہ کر دیتا ہے, اس رب سے پاکیزہ حالت میں رہ کر ہی مناجات کی جائے. یعنی واپس آنے کے بعد بھی, اور اگر کوئی نہیں بھی گیا اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ رکھیں. جیسے میں آخری جملہ بس یہ کہوں گا کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کر لو یار, تھوڑا سا جب پیسے ایسے ہوں گے حج کر لیں گے, سب ختم ہو جائے گا. یہ میں نے بعض لوگوں کی عادت دیکھی کہ پورا سال وہ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہر سال حج کرتے ہیں. اب گناہوں کی تفصیل میں نہیں بتا رہا ہوں, ان کی سوچ یہ ہے کہ یار کر لو آخر میں حج کر لیں گے. لیکن اگر آپ ایسا مذاق کریں گے, یہ تو ایک استہزاء ہے اپنے رب کے ساتھ کہ سارا سال میں تیرا خوب کھل کر ارادتاً تیری نافرمانی کروں, اور میدان معاشر میں پھر تجھ پہ واجب ہے کہ مجھے معاف کر دے. اللہ نہ کرے کہ پھر ہو سکتا ہے آج قبول ہی نہ ہو, پھر وہاں پہنچ کر اگر کوئی محروم ہو گیا تو پھر تو شیطان ناچے گا. بالکل, پھر وہ غضبناک نہیں ہوگا, پھر تو وہ خوش ہوگا, اپنے چیلوں سے کہے گا یہاں پر آنے کے باوجود میں نے اس کو مایوس لوٹا دیا. اس لیے میرے آقا نے حلال رزق سے یا حلال پیسے سے حج کرنے کا حکم دیا, فسق و فجور سے رکنے کا حکم دیا, فحش بکنے سے رکنے کا حکم دیا, لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کو, کہ ایسا نہ ہو کہ ان ذرائع سے شیطان کامیاب ہو جائے اور اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود تم مایوس واپس آؤ. اس لیے ان تمام چیزوں کو ہٹاؤ تاکہ شیطان روتا ہوا نکلے, سر پہ خاک ڈالتا ہوا نکلے. اب یہ آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں, یہ والا یا یہ والا. اچھا وہ سب ضمناً طالب علمانہ طور پر ایک سوال میں عرض کر دوں, چونکہ 2.5 ارب کی جو آبادی مسلمانوں کی, ان میں سے یہ چند افراد جنہیں 15 لاکھ یا 20 لاکھ افراد جنہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے, اور آج ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا, آج غصہ ہوگا, آج ناکام ہو جائے گا کہ بھئی میں بہکا نہیں سکا ان لوگوں کو. لیکن وہ لوگ جو باقی لوگ جو حج پر نہیں ہیں, جب وہ لوگ اس کی یعنی کہ اس کی روگردانی کرتے ہو, اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, تو کیا عام دنوں میں بھی وہ اسی طرح اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور اپنی ناکامی پر غصہ اور ذلیل و خوار ہوتا ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ یہ خاک ڈالنے کا معاملہ تو چونکہ غیبی امر ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ملاحظہ کر کے اس کو ظاہر کیا, تو یہ حکم ہر جگہ تو ہم نہیں لگا سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جو کوئی اپنے مشن سے مخلص ہوتا ہے نا, وہ کتنی دفعہ بھی ناکام ہو جائے مشن نہیں چھوڑتا. میں کہتا ہوں شیطان سے یہ بات ایک سیکھنی چاہیے ہمیں, اگرچہ تو کم وقت ہے اسی مشن کے لیے, لیکن یہ اتنا مخلص ہے اپنے مشن کے ساتھ کہ آپ کتنی مرتبہ اس کو ذلیل کر دیں, رسوا کر دیں, اس کے منہ پہ تھوک دیں, یہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو جب وہ گندے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو ہم اپنے پاکیزہ مشنوں سے کیوں پیچھے ہٹیں؟ سبحان اللہ. اگر کوئی ناکامیابی ہو بھی جائے, مثلا کوئی گناہ ہو گیا, خطا ہو گئی, بہت سے بھائی ایسے ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, صاحب مسلسل مجھ سے زنا ہوا ہے اور اب میں مایوسی کے دلدل میں چلا گیا ہوں. بالکل ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, برا کیا آپ نے, لیکن یہ جو آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے نا, یہ آپ کا کمال نہیں, آپ کے رب کا کمال ہے. سبحان اللہ. آپ اتنے گناہ کر رہے تھے پھر بھی رب نے آپ کے دل میں ایک احساس ندامت ڈالا, اس کا مطلب ہے رحمت متوجہ ہے, اب شیطان کو کامیاب نہ ہونے دو. تو یہ ضرور ہے کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ ایک آدمی میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے, وہ چاہے ایک ٹھیلے والا ہو چاہے ایک بڑا عالم دین مفتی ہو, اسے وہی مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اب جیسے دیکھیں نا, توجہ طلب بات کیا ہے کہ جس کے پاس علم دین ہی نہیں ہے, جس نے اپنے عقائد کو دلائل سے سیکھا ہی نہیں ہے, جس کو صحیح غلط ہدایت گمراہی کی تمیز نہیں ہے, تو کیا یہ کنفرم ہے کہ وہ حالت کفر میں مرے گا؟ نہیں. بہت سے ایمان بچا کے لے جائیں گے, ان کی حفاظت کون کرے گا؟ علم ہے نہیں, اچھوں کی صحبت میں نہیں ہے, میرا رب اللہ بچاتا ہے. تو اس لیے شیطان بالکل بہت مایوس ہوتا ہے, کہتا ہے کہ یار علماء تو چلو بچ گئے, یہ علماء کی صحبت والے بچ گئے, ان کو پکڑ لیتا ہوں. لیکن گھر میں ہماری ایک ایسی بوڑھی دادی جس بیچاری نے کبھی کتاب نہیں پڑھی, جس نے کبھی دین نہیں سیکھا, میرا رب اس کا ایمان بھی بچا کر اس کو آخرت میں لے جاتا ہے. یقیناً پھر یہ مایوس تو ہوتا ہوگا بہت زیادہ. اور یہ تصور میں کوئی بھی جن بابا کا تصور لا کے اس کے رونے کو ذرا دیکھا کرے, مزہ آئے گا آپ کو کہ مایوس ہو رہا ہے اور رو رہا ہے, سر پہ خاک ڈال رہا ہے. میدان عرفات میں جو لوگ ہیں, ہماری آواز تو وہاں تک نہیں پہنچے شاید, لیکن ان کو یہ تصور بھی قائم کرنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول ہوئی ہوں گی, اسی میدان میں کیسا تڑپا ہوگا کم وقت, اس کو ذہن میں لے کر آئیں تو اور جذبہ بڑھے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات. مفتی صاحب یقیناً بہت اچھی رہنمائی فرماتے ہیں, اور ظاہر ہے جو لوگ حج پر ہیں
وہ تو ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جا سکے ان کے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی راہ راست عطا فرمائے اور ہم بھی اپنے اعمال و افعال کو درست کر سکیں۔ ایک کلام شامل کریں گے اس موقع پر، ہمارے انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم موجود ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب کنٹینیو کریں گے تو وقوف عرفہ کی حکمت پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ بسم اللہ۔ خالق نے کرم فرمایا ہے، خالق نے کرم فرمایا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، خالق نے کرم فرمایا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، خوش بختوں کو بلوایا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، اور عالم کے مارے شاد ہوئے، اجڑے ہوئے آباد ہوئے، عالم کے مارے شاد ہوئے، اجڑے ہوئے آباد ہوئے، حج کا مہینہ آیا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، پھر حج کا مہینہ آیا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، اور احرام پہن کر الفت کا پڑھتے ہوئے کلمہ وحدت کا، احرام پہن کر الفت کا پڑھتے ہوئے کلمہ وحدت کا، جاج نے دل چمکایا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، جاج نے دل چمکایا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، اور جس خطہ ارض پہ ہے آقا، ہے عرش مولا سے
خطہ عرض پہ ہے آقا ہے عرش مولا سے اونچا اوج زمین پایا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو کیا اوج زمین پایا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو مکے کو چلو طیبہ کو چلو پھر حج کا مہینہ آیا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کلام پیش کر رہے تھے جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. آپ تشریف لائے, بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے اور آج ہمارے ناظرین کو بہت عمدہ گفتگو آپ کی سننے کو ملی. علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. اور اب ہمیں جوائن کریں گے مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور علامہ سید زغم علی شاہ صاحب گردیزی. انشاءاللہ وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.